بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ مصنف نے 4 مسائل بیان کرنے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ممکنات مجعول ہے اور امکان علت افتقار الجاعل کا اس سے فارغ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جاعل ممکنات کا اللہ، وہ بھی ثابت ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جاعل خدا اور مجعول ممکنات کے درمیان جو جعل ہے اس کی 2 قسم ہیں، ایک جعل بسیط ہے، ایک جعل مؤلف ہے۔ جعل بسیط کا تعلق ذات کے ساتھ ہے اور جعل مؤلف کا تعلق صفات کے ساتھ۔ جعل بسیط کا تعلق ذات کے ساتھ ہوتا ہے اور ذات واحد ہے، تو جعل بسیط کا ذات واحد مفعول واحد ہے، تو یہ بمعنی خلقہ کے ہے، متعلق ہے مفعول واحد کے ساتھ۔ اور جعل مؤلف کا تعلق صفت کے ساتھ ہے اور صفت متعدد، ایک صفت ایک موصوف ہے، اور مرکب کے ساتھ جعل متعلق ہوتا ہے تو موصوف مفعول اول ہوگا اور صفت مفعول ثانی ہوگا، تو یہ جعل بمعنی خلقہ کی نہیں ہے، بمعنی سیارہ کی۔ انی جاعل فی الارض خلیفتان، خلافت آدم کی صفت ہے اور جاعلون اس کے ساتھ متعلق ہے، یہ جعل مؤلف ہے۔ جعل لکم الارض فراشان، تو یہ ارض موصوف ہے، فراشان اس کی صفات میں سے ہے، تو یہ جعل مؤلف ہے۔ اور جعل بسیط بمعنی خلقہ کی ہے، اس کا تعلق ذات کے ساتھ ہے، ذات واحد ہے تو اس کا تعلق مفعول واحد کے ساتھ ہے۔ اور جعل بمعنی جعل جو متعلق ایک مفعول کے ساتھ، وہ بمعنی خلقہ کی۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ جعل مؤلف باطل ہے اور جعل بسیط حق ہے، یعنی متعلق ہے ایک مفعول کے ساتھ اور بمعنی خلقہ کے ہے۔ ماتن نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، الکلیات والجزیات ہے، ماتو متوفن ایک مفعول ہے تو جعل کا ایک مفعول ذکر کیا، اور جو جعل ایک مفعول کے ساتھ متعلق ہو وہ بمعنی تفسیر کے یا بمعنی خلقہ کے؟ خلقہ کے۔ اور قاضی بیان کرتا ہے کہ جعل مؤلف غلط ہے، جعل بسیط حق ہے۔ کیوں؟ ہر چیز کے اندر ایک ماہیت ہوتی ہے، ایک وجود ہوتا ہے۔ انسان ایک شے ہے، اس میں ایک ماہیت ہے حیوانات ہے اور ایک وجود ہے۔ وجود قابل نہیں ہے کہ یہ مفعول بنی جعلت ہے، کیونکہ مفعول محل ہوتا ہے وہ کوئی فعل کا، اور محل وہ کوئی فعل کا موجود ہوتا ہے، اور وجود موجود نہیں ہے، ابھی گزر گیا، یہ امر انتزاعی ہے، اور امر انتزاعی امر اعتباری ہے، تو اس کے ساتھ جعل کا تعلق بذات نہیں ہے، جعل کا تعلق ماہیت کے ساتھ ہوگا، اور ماہیت امر واحد ہے تو جعل کا تعلق امر واحد کے ساتھ ہوگا، اور جو جعل متعلق بھی امر واحد ہوگا وہ بمعنی خلقہ بسیط کے ہوتا ہے یا بمعنی سیارہ کے ہوتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے بمعنی انہ تعالی ابدعها، یعنی خلقها، اللہ نے ماہیت کو موجود کیا، من اللیس صرف عدم محض سے، و بطلان ذات اور عدم ذات سے، الی الیس وجود کو اور تقرر ماہیت کو، تو جعل کا تعلق ماہیت کے ساتھ آیا، اور وہی اور یہ ماہیت جس طرح محتاج ہے اللہ تعالیٰ کو فی الموجودیت، تو کذالک مفتقرۃ الیہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو محتاج ہے ماہیت میں۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے کہ آپ نے تو کہا کہ انسان محتاج ہے اللہ کو وجود میں بھی اور ماہیت میں بھی،
تو جب ماہیت میں ہے تو یہ جعل بسیط ہوا، اور جب وجود میں ہوا تو آپ نے تو دونوں کا قول کیا۔ مصنف کہتے ہیں یار ماہیت امر حقیقی ہے اور وجود اس سے امر انتزاعی ہے۔ امر انتزاعی اگر مجعول بنتا ہے تو بسبب منشا کی بنتا ہے، تو بذات مجعول کون بنا؟ ماہیت ہے، اور وجود بت، اور جب بذات مجعول ماہیت ہے اور ماہیت امر واحد ہے تو جعل کا تعلق امر واحد کے ساتھ آیا، اور جس کا تعلق امر واحد کے ساتھ ہو وہ جعل بسیط بمانا خلق کے، یہ معنی ہے۔ بلیل استقار، انسان کا احتیاج وجود میں لا یرجع، وہ راجی نہیں ہے ایک معنی نفس الامری کی طرف سوا احتیاج کے بحسب اصل ماہیت و سمع تجمعات۔ معلوم ہوا کہ انسان کے احتیاج الجاہل جو وجود میں ہے وہ تابع ہے انسان کی احتیاج کے الجاہل فی الماہیت، تو مجعول بذات اور مفعول جعل کا بذات وہ کون ہے؟ ماہیت، اور ماہیت امر واحد ہے، اور امر واحد کے ساتھ جو جعل متعلق ہو وہ بمعنی خلقہ کی، اور وہ بسیط ہوتا ہے۔ فَإِنَّ الْوُجُودَ، وجود کوئی امر زائد نہیں ہے، یہ عین تقرر ماہیت کا ہے، وَلَيْسَ هُنَاكَ، اور ماہیت میں ایک شے نہیں ہے وجود یوخذ منہ ذلک المفہوم جس سے ہم وجود ماخوذ کرے، علاوہ ماہیت متقررہ کا، نو احتیاج انسان کا وجود میں جاہل کی طرف، یہ بعینی ہی احتیاج انسان کا ہے جاہل کی طرف سنہ تقرر میں، تو امکان انسان کا یہ سبب محوج بنا الی مجعولیت ذات بالجعل الباقی، کس کے ساتھ؟ الا، بس یہ چوتھا مسئلہ بیان کر کہ مجعول تو کلیات بھی ہے اور جزیات بھی، لیکن کلیات کا جعل مقدم ہے جزیات، کیوں؟ اس لیے کہ کلی انسان اور جزی پیر بگاڑا ہے، پیر بگاڑا ہے۔ اب پیر بگاڑا جو جزی ہے اس کی وجود کے لیے شرط ہے کہ یہ کون سا سن ہے؟ 2007، یہ 2007 میں پیدا ہوگا، تو جاعل تو اللہ تھا لیکن 2007 اس کے لیے شرط ہے یا نہیں؟ اور جاعل تو اللہ تھا لیکن 2007 میں جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں اس کی پیدائش ہوئی، تو وہ مہینہ اس کے لیے شرط ہے یا نہیں؟ اور جاعل تو اللہ تھا، جاعل اللہ تھا لیکن اس کے لیے وہ گھڑی جس میں اس کی پیدائش ہوگی وہ شرط ہے یا نہیں؟ اور آسمان گھومتا ہے تو اس کے لیے خاص حرکت شرط ہے کہ جب آسمان اس چکر میں ہوگا تو یہ پیدا ہوگا، تو یہ مجعول تو جاعل کا ہے، لیکن چونکہ ان کی شرائط ہے اور یہ شرائط مؤخر تھی تو اس کا وجود مؤخر ہوا، بخلاف انسان کے، انسان کے لیے نہ 2007 مقرر ہے، اس سے پہلے بھی انسان تھا، نہ رمضان کا مہینہ ہے اس سے پہلے بھی انسان تھا، نہ پیر وگاڑا کی گھڑی ہے اس گھڑی سے پہلے بھی انسان تھا، نہ آسمان کا یہ خاص چکر ہے۔ تو مولوی صاحب یہ جزیات مرہون ہے بِعِیدِ شروط الخارجیہ، اور شروط خارجیہ مؤخر ہے تو جزیات کا جعل بھی مؤخر ہے، اور کلیات جو ہے وہ مرہون نہیں ہے بِعِیدِ شروط الخارجیہ، وہ بس محض جاعل کی جعل کے وجود میں آتا ہے، اور چونکہ جعل کے علاوہ ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے تو مناطقہ کہتے ہیں کہ کلیات موجود ہے بوجود الہی ہے، بوجود یعنی خدا اور کلیات کے درمیان واسطہ نہیں ہے، بخلاف جزیات کے، خدا اور جزیات کے درمیان زمانہ واسطہ ہے، مکان واسطہ ہے، باپ واسطہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلق شرائط ہے، یہ مقید بے شرائط، اور مطلق مقید پر مقدم ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ تو کلیات جعل میں جزیات پر
یہ معنی ہے الا ان الماہیات المرسلہ، لیکن وہ ماہیات جو خالی ہے تشخصاتی پیر بگاڑ سے، وہ متقدم ہے فی تاثر جاعل کے اثر قبول کرنے میں، اور مقدم ہے قبولی وجود میں بنسبت جزیات کے۔ فإن جعل الجزی، جعل پیر بگاڑا کا اگرچہ بے عینی ہی جعل انسان کا ہے، جب اللہ پیر بگاڑا پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ انسانیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ فإن المتقرر، جو متقرر و موجود فی الخارج ہے بحفاظت الجاہل، وہ امر واحد ہے، انسان کلی اور پیر بگاڑا یحللہ العقل، اس امر واحد کی تقسیم عقل کرتی ہے الی ماہیت مرسلۃ، ایک حیوان ناطق مطلق کو اور ایک حیوان ناطق کو جو مخلوط بالوجود و تشخص ہے، وہ وجود اور تشخص جو منتزعان ہے عنہما بعد تقرر، لیکن طبعی مرسلہ مرہون الوجود نہیں ہے بتوارد الامکانات الاستعدادیہ، کہ یہ کب موجود ہوں گے کہ امکانات استعدادیہ مثلا کالزمان نفسی 2007 میں پیدا ہوگا، ومحلی ہی فلان جگہ میں ہوگا، وحامل محلی ہی عثمان فلان چکر میں ہوگا، والجواہر المجردہ اور ستارے فلان فلان محل میں ہوں گے۔ کلیات میں یہ نہیں ہے، کلیات نہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، نہ سن 2007 کے ساتھ خاص ہے، نہ ستارے کے اپنے برج میں پہنچنے کے ساتھ خاص ہے۔ انما تعاقب، یہ جو ایک آج پیدا ہوا ایک کل پیدا ہوا، اور یہ جو تجدد ہے یہ جزیات حادث زمانیہ میں ہے باعتبار امتدادی زمانی کے، وملاکہ اور علت مجعولیت کے، علاقہ امکان استعدادی کا ہے، وحرکت المادۃ فی الاستعداد، غذا میں استعداد ہوگا، منی بننے کا منی میں استعداد ہوگا، دم بننے کا دم میں استعداد ہوگا، گوشت بننے کا گوشت میں استعداد ہوگا، روح پڑنے کا، اور یہ ساری شرائط جزی کے لیے، انسان کلی کے لیے تو نہیں ہے۔ نو امکانی ذاتی، امکانی سما کلیات میں یہ علت ہے صدور وجود کا من مدبر العالم، خلاف امری جزیات کے۔ جزیات میں صرف امکان علت ہے، یا یہ کہ زمان بھی شرط ہے، مکان بھی شرط ہے، اور آسمان کا چکر اور ستاروں کا چکر بھی شرط ہے۔ اب چونکہ خدا اور کلیات میں واسطہ نہیں ہے تو آپ سنتے ہیں کہ مناطق کہتے ہیں کہ ان طبائع بماہیہ، ماہیہ کی کلیہ موجود ہے بھی وجود الہی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کلیات اور خدا کا وجود ہے کہ نہ، اس کا معنی یہ ہے کہ صدور کلیات کا خدا سے بذات ہے، شرائط پر موقوف نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بوجود الہی قبل الکثرت، تب کی کلیات کی جزیات موجود نہ ہو، لأن تقررها، اس کا وجود الہی اس لیے ہے کہ تقرر ماہیات کا نہیں ہے، الا بعنایت اللہ تعالی، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے، غیر مرہونۃ الوجود، کلیات کا وجود مرہون نہیں ہے بالامکان الاستعدادی، بخلاف اشیاء جزی کے، الطبعی جو خارجی ہے اور مخلوط ہے عوارض مادہ کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آئی؟ منہیہ میں کہا ہے کہ متن میں اشارہ ہے الی ما هو الحق، وہ کیا ہے؟ قول بالجالی، جالی بشیر کا معنی الابداع خلق، یعنی اخراج ماہیت کا، اخراج ماہیت کا من اللیس عدم سے، انتہا۔ اقول میں کہتا ہوں یہ مختار ہے اشراقیین کا، اشراقیین کہتے ہیں کہ جالی بشیر حق ہے، والمشاؤون یہ الگ لو بھائی لو۔